السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سلطانی ٹی وی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ملک پاکستان کے ایک ایسے سیاستدان کی کہ جس نے سیاست کا رخ موڑ دیا۔ ناظرین، میں بات کر رہا ہوں آج ذوالفقار علی بھٹو شہید کی۔ 5 جنوری 1927 کو سر شاہ نواز بھٹو کے ہاں المرتضیٰ لاڑکانہ سندھ میں پیدا ہونے والے اس شخص کو ذوالفقار علی بھٹو کہتے ہیں۔ سر شاہ نواز بھٹو، جو کہ بھٹو کے والد تھے، وہ تحریک پاکستان کے مرکزی رہنماؤں میں سے تھے اور نامور سیاستدان تھے۔ بھٹو کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہوگا۔ ناظرین، بھٹو خاندان پاکستان آنے سے پہلے ضلع آثار کے اہم قصبے سرسار کے ایک گاؤں موضع بھٹو میں رہا کرتے تھے اور اسی نسبت سے انہیں بھٹو کہا جاتا ہے۔ بھٹو کی شخصیت بہت بھرپور اور بہت جاندار تھی۔ بھٹو نے پاکستان کی سیاست میں وہ کردار ادا کیے جن کے بہت سے ابواب ہیں، اور میری یہ ویڈیو اگر تفصیل سے بنائی جائے تو ان کے ایک باب کو بھی مکمل نہیں کر سکتی۔ میں مختصراً بہت سی باتیں بھٹو شہید کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین، بھٹو کے والد سر شاہ نواز بھٹو نے اپنے اس عظیم بیٹے کی تعلیم و تربیت پر بہت زیادہ زور دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بیشاپس ہائی اسکول کراچی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور کیتھیڈرل ہائی اسکول بمبئی سے دسمبر 1946 میں سینئر کیمبرج کا امتحان پاس کیا۔ ستمبر 1947 میں بھٹو شہید کو امریکہ کی لاس اینجلس کی جنوبی برکلے کیلیفورنیا کی یونیورسٹی میں داخلہ کروایا گیا۔ 1950 میں بھٹو شہید نے سیاست میں BA آنرز کیا اور اس کے بعد انہیں کرائسٹ چرچ کالج آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ دیا گیا، جہاں ذوالفقار علی بھٹو نے 1952 میں MA آنرز کی ڈگری حاصل کی۔ بھٹو شہید بہترین مقرر، بہترین کرکٹر اور بہت کمال کے اسٹوڈنٹ لیڈر تھے۔ ناظرین، ان کی زندگی میں ایک پہلا موڑ اس وقت آیا کہ جب 13 سال کی عمر میں پہلی شادی والد کے قریبی دوست احمد خان کی 23 سالہ بیٹی سے کی گئی۔ لیکن بھٹو کی دوسری شادی بھٹو نے 1951 میں اپنی من پسند ایرانی لڑکی نصرت سے کی۔ بھٹو کا نکاح 50 روپے فیس وصول کر کے پڑھایا گیا۔ بھٹو کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ بڑی بیٹی بے نظیر بھٹو اور جو چھوٹی بیٹی ہے وہ صنم بھٹو۔ 2 بیٹے ہیں، بڑا بیٹا مرتضیٰ بھٹو اور چھوٹا بیٹا شاہ نواز بھٹو۔ ناظرین، 1953 میں وہ اپنی تعلیم حاصل کر کے اور تعلیمی سرگرمیاں مکمل کر کے پاکستان واپس لوٹے اور اپنی عملی زندگی کا جب آغاز کیا تو وہ سندھ مسلم لا کالج میں وقتی طور پر پروفیسر رہے اور ساتھ ساتھ وکالت بھی کی، لیکن انہیں نہ وکالت پسند آئی اور نہ ہی پروفیسری۔ بھٹو حقیقت میں عملی سیاست میں حصہ لینے کے خواہشمند تھے۔ 8 اکتوبر 1958 کو ملک میں مارشل لا لگایا گیا اور جنرل ایوب خان کو اپنی مارشل لا کابینہ کے لیے قابل اعتماد وزراء کی ضرورت تھی، جو قابل ہونے کے ساتھ ساتھ پرانے سیاستدان بھی نہ ہوں۔ چنانچہ اس سلسلے میں بھٹو کو سکندر مرزا کی سفارش پر پاکستان کی اس پہلی مارشل لا کابینہ کا حصہ بنا لیا گیا اور کانگریس منسٹر بنا دیا گیا، جبکہ بھٹو خارجہ پالیسی اور خارجہ امور میں دلچسپی رکھتے تھے۔ اکتوبر 1959 میں انہیں UNO میں پاکستانی وفد کا قائد بنا کر بھیجا گیا، جہاں پر ذوالفقار علی بھٹو نے رشیا اور امریکہ کی طرف سے تخفیفی اصلاحات کی تجاویز کے سلسلے میں پاکستانی موقف بڑے شاندار انداز میں پیش کیا۔ جنوری 1960 میں ان کا محکمہ بدل دیا گیا اور بھٹو کو اطلاعات و قومی تعمیر نو کی وزارت دی گئی۔ بعد میں قدرتی وسائل اور بجلی کے محکمے بھی بھٹو کے سپرد کر دیے گئے۔ اس عرصہ میں بھٹو نے اپنی قابلیت سے ایوب خان کی کابینہ میں ایک منفرد مقام حاصل کر لیا تھا، اور بھٹو ایوب خان کا قابل اعتماد وزیر بھی تھا اور ایوب خان کا قریب ترین ساتھی بھی۔ ناظرین، 1962 کے دستور کو آخری شکل دینے میں وہ منظور قادر کے دسترس بھی تھا۔ 1963 میں سردار جنرل ایوب خان نے انہیں ہلال پاکستان کا تمغہ دیا، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ ہے۔ 60 اور 70 کی دہائی میں دنیا میں بہت اچھے نامور لیڈر پیدا ہوئے، جن میں شفیق اروانو، جمال عبد الناصر، اندرا گاندھی، شاہ حسین، صدام حسین، شاہ فیصل، کرنل قذافی، یاسر عرفات، نیلسن منڈیلا، مہاتیر محمد، یہ بہت سے نامور لیڈر تھے۔ لیکن سیاسی تاریخ کے مورخین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو ان تمام لیڈروں کے بھی لیڈر تھے۔ 70 کی دہائی میں دنیا کے 10 بڑے لیڈروں میں بھٹو کا نام آتا تھا، لیکن بھٹو ایشیا کا سب سے بڑا لیڈر سمجھا جاتا تھا۔ بھٹو کو رب کائنات نے بے شمار صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں۔ مثلاً وہ بلا کے ذہین تھے، یادداشت ایسی کہ پوری کتابیں یاد ہو جاتی تھیں۔ 400 سے 500 صفحات کی فائلیں زبانی یاد کر لیتے تھے۔ وہ ٹیبل ٹاک مذاکرات کے ماہر تھے، عوامی جلسوں میں عوام کا رخ موڑ دیتے تھے اور ان کا انداز بہت مقررانہ اور جوشیلا ہوتا تھا۔ وہ کانفرنسز اور بحث و مباحثہ میں بڑے نامور لوگوں کو پاش کر دیتے تھے۔ بھٹو شہید بہت کمال کے حاضر جواب تھے اور نڈر بے باک لیڈر تھے۔ اس بات کا اندازہ
اس ویڈیو میں بھی لگایا جا سکتا ہے، دیکھیے ذرا۔ ناظرین، سلامتی کونسل کا اجلاس جاری تھا اور ذوالفقار علی بھٹو وہاں پر پاکستان کی نمائندگی کے لیے پہنچ چکے تھے۔ بھٹو نے جو الفاظ کہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، بھٹو نے کہا میں سلامتی کونسل سے جا رہا ہوں، میں یہاں ضرورت سے زیادہ ایک بھی لمحہ ٹھہرنے کو اپنے اور اپنے ملک کے لیے باعث ذلت سمجھتا ہوں، مگر میں یہ کہوں گا کہ مسلط کر دیجیے، ہاں مسلط کر دیجیے کوئی بھی فیصلہ، ورسائی معاہدے سے بھی برا معاہدہ، جارحیت کو قانونی حیثیت دیجیے، غیر قانونی قبضے کو قانونی قرار دے دیجیے، ہر اس چیز کو قانونی قرار دے دیجیے جو 14 اور 15 دسمبر 1971 تک غیر قانونی تھی، لیکن میں اس کا فریق نہیں بنوں گا، ہم لڑیں گے، ہم واپس جا کر لڑیں گے، میرا وطن مجھے پکار رہا ہے، میں یہاں سلامتی کونسل میں بیٹھ کر وقت کیوں ضائع کروں، میں اپنے وطن کی ذلت آمیز شکست کا فریق نہیں بنوں گا، آپ اپنی سلامتی کونسل کی قرارداد اپنے پاس رکھیے، میں جا رہا ہوں۔ بھٹو صاحب کس قدر بہادر تھے اس کا اندازہ آپ نے ویڈیو سے لگا لیا ہوگا۔ بھٹو صاحب سوتے بھی کم تھے، کھاتے بھی کم تھے اور بیوروکریسی کی سنتے بھی کم تھے۔ ذوالفقار علی کی خواہش تھی کہ مجھے وزیر خارجہ مقرر کیا جائے، چنانچہ 1963 میں انہیں وزیر خارجہ بنا دیا گیا۔ وزیر خارجہ کی حیثیت سے انہوں نے کمیونسٹ بلاک سے بہترین تعلقات استوار کیے اور چین کے ساتھ دوستی قائم کرنے کی طرف پیش رفت کی۔ 1965 کی جنگ کے بعد جنوری 1966 میں ایوب خان نے اعلان تاشکند پر دستخط کر دیے تو بھٹو نے استعفیٰ دے دیا اور لاڑکانہ واپس چلے گئے، لیکن ایوب خان کے لیے یہ مشکل اور کٹھن گھڑی تھی کہ وہ تاشکند پر کھڑا ہو کر بحث کر سکتا، چنانچہ بھٹو کو وقتی طور پر منا لیا گیا اور اعلان تاشکند کی حمایت بھی کروا لی گئی، لیکن اچانک جون 1966 میں ان کا استعفیٰ منظور کر کے انہیں فارغ کر دیا گیا۔ اس استعفے سے پوری قوم کو صدمہ ہوا اور عوام ایوب خان کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ استعفیٰ دے کر بھٹو لاڑکانہ جاتے ہوئے جب لاہور ریلوے اسٹیشن سے گزرے تو ان کے چاہنے والوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی جو کہ ان سے اظہار ہمدردی کر رہی تھی۔ حالات کا جائزہ لینے کے بعد 30 نومبر 1967 کو لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ گلبرگ لاہور میں ڈاکٹر مبشر کے گھر پر پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلا اجلاس ہوا جس میں اس وقت کے پارٹی کے 4 افراد تھے، جس میں بھٹو صاحب خود، جے رحیم، ایم حنیف رامے اور ڈاکٹر مبشر حسین شامل تھے۔ بھٹو کا کوئی بھی رشتہ دار اس وقت اس اجلاس میں شامل نہ تھا۔ بھٹو جاگیردار تھے لیکن ان کی والدہ جاگیردار خاندان سے نہیں تھی، جس کی وجہ سے ان کی والدہ کے سسرال والے ان سے اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ ان کی والدہ لکھی بائی ایک ہندو خاتون تھی جو کہ بعد میں مسلمان ہوئی اور ان کا نام خورشید بیگم پڑا۔ بھٹو کی زندگی کے 2 پہلو عجیب ہیں کہ باپ سندھ کا بہت بڑا جاگیردار تھا اور ماں نے بلا شبہ غربت دیکھی تھی، جس کی وجہ سے غریبوں کے لیے ہمدردی بھٹو کے دل میں ماں کی گود سے ملی، کیونکہ بھٹو زیادہ وقت ماں کے ساتھ گزارا کرتا تھا۔ دوسری طرف وہ جاگیردار کا بیٹا تھا جو کہ اس کے لائف سٹائل سے نظر آتا تھا، لیکن بھٹو نے ماں کے ساتھ ہونے والے استحصالی سلوک کی وجہ سے غریبوں کو اپنا سب کچھ سمجھا تھا اور غریبوں کی خدمت کا جذبہ رکھتے اور ان کے ساتھ حسن اخلاق سے ہمیشہ پیش آتے تھے۔ اعلیٰ تعلیم نے بھٹو کو لبرل بنا دیا تھا اور مغربی مورخین نے مغرب کا انداز سیاست بھی سکھا دیا تھا۔ وہ عوام کی نفسیات سے آگاہ تھے اور عوامی جذبات ابھارنے کا فن بھی جانتے تھے۔ ان تمام عوامل نے بھٹو کی سیاسی سوچ کے خد و خال تشکیل دیے۔ بھٹو کے ذہن میں اپنی سیاست اور جدوجہد کے خطوط بالکل واضح طور پر تھے۔ بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو جھنڈا اس 3 کلروں پر مشتمل تھا، سبز، سیاہ اور سفید۔ سبز رنگ اسلام کی نمائندگی، سیاہ رنگ ظلم کے خلاف احتجاج کی علامت تھا اور سرخ انقلابی رجحانات پر مبنی تھا۔ پارٹی کی تنظیم چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کی طرز پر کی گئی، چیئرمین بھٹو تھے اور تمام اختیارات کے مالک بھی تھے۔ پارٹی میں بہت سے لوگ تھے جن کی ایک چیز مشترک تھی کہ کسی طرح سے عوام کے معاشی مسائل کا حل نکالا جائے۔ بھٹو کی پارٹی تو نوجوانوں میں بہت مقبول تھی، تحریک زوردار تھی لیکن پرامن نہ تھی، اس لیے جلد ہی اس کا وزن نظر آنے لگا۔ ایوب خان نے 13 نومبر 1968 کو بھٹو کو گرفتار کر لیا اور جیل میں ڈال دیا، تاہم پی ڈی ایم کی احتجاجی تحریک زور پکڑ گئی اور بالآخر ایوب خان کو جھکنا پڑا۔ ایوب خان نے ہنگامی حالات کے خاتمے کا اعلان کر دیا اور سیاسی قائدین کو رہا کر دیا، جس میں بھٹو بھی شامل تھا۔ بھٹو کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو 4 بنیادی اصول تھے وہ یہ تھے کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، عوام ہماری طاقت ہے۔ بھٹو صاحب نے دن رات محنت کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان کی مقبول ترین جماعت بنا دیا تھا۔ 1970 کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی نے مغربی پاکستان میں اکثریت حاصل کی، سقوط ڈھاکہ ہوا اور مشرقی پاکستان جدا ہو گیا۔ اس کے بعد 1971 میں بھٹو پاکستان کے تیسرے صدر بنے۔ 14 اگست 1973 کو پاکستان کو پہلا آئین دیا اور خود وزیر اعظم بن گئے اور بھارت سے مقبوضہ علاقے واپس لیے، جس کی وجہ سے وہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر بن گئے۔ 20 نومبر 1972 کو ملک میں پہلے ایٹمی پلانٹ کا افتتاح کیا۔ بھٹو صاحب جب اقتدار میں آئے تو اس وقت جن مسائل کا ان کو سامنا تھا وہ قابل ذکر ہیں: بنگلہ دیش کو تسلیم کرنا، بھارت سے تعلقات بحال کرنا،
90,000 سے زائد قیدی بھارت کی تحویل سے آزاد کروانا، مجیب الرحمان کے خلاف جو تحریک چل رہی تھی اور بھارت کے قبضے میں جو 500 مربع زمین تھی اس کو واگزار کروانا۔ لیکن بھٹو بھی بھٹو تھا، ایک ایسا لیڈر تھا کہ جس نے بھارت سے 500 مربع زمین کو بازیاب کروا لیا، 90,000 سے زائد قیدی چھڑوا لیے، ملک کو ایٹمی طاقت بنا دیا، ملک میں اسلامی بینک قائم کروانا شروع کر دیے، 1973 کا متفقہ آئین دے دیا، غریبوں کو ان کا حق دلانا اور ان کو بتایا کہ آپ کا حق کیا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد بھٹو پہلا لیڈر تھا جس نے غریبوں کے حق کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ اس طرح اس نے پاکستان کو سٹیل مل دی، غریبوں کو 5 مرلے اسکیم کے تحت گھر دیے، اسٹوڈنٹس کو مفت سفری سہولیات دیں۔ اس وقت بھٹو نے ملک کو قومی لباس شلوار قمیض دیا جو کہ پہلے ہمارا قومی لباس نہیں ہوا کرتا تھا۔ کسانوں کا قائد بھٹو، مزدوروں کا قائد بھٹو، غریبوں کا قائد بھٹو، اس نعرے سے بھٹو جہاں بھی جاتا لاکھوں لوگ امڑ آتے اور نعرے کی گونج میں اپنے لیڈر کا استقبال کرتے۔ بھٹو 1973 سے 1977 تک اس ملک کا وزیر اعظم بھی رہا اور پاکستان کی تاریخ کا مقبول ترین اور انقلابی وزیر اعظم۔ عوام نے بھٹو کو قائد عوام کا خطاب دیا اور ملک کی عدالتوں نے اسے مجرم ٹھہرایا۔ ان کے چاہنے والوں نے اسے امر شہید کہا جبکہ مخالفین نے قاتل۔ آج بھٹو کا کیس وقت کی عدالت سے نکل کر تاریخ کی عدالت میں جا پہنچا ہے۔ عالمی سامراج نے اسی فوج کے ذریعے بھٹو کے ہاتھ میں زنجیریں ڈال دیں اور اسے رسوا کیا کہ جن 1,00,000 فوجیوں کی زنجیریں توڑنے اور ان کی عزت کو بحال کرنے کے لیے بھٹو نے سر توڑ کوششیں کی تھیں۔ 5 جولائی 1977 کو قائد اعظم کے پاکستان پر تیسرے جرنیل نے حملہ کر دیا اور پاکستان کو زندہ انسانوں کا قبرستان بنا دیا۔ اب کی بار یہ حملہ مذہب کے نام پر کیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو ایک غیر معروف شخص کے قتل کی سازش میں گرفتار کر لیا گیا، جو خود تو حملے میں بچ نکلا لیکن اس کا باپ مارا گیا۔ اپنی نوعیت کے اس عجیب و غریب مقدمے میں بھٹو کو 2.25 سال ہر طرح کی ذہنی اور جسمانی اذیتیں دی گئیں اور پھر ایک متنازع عدالتی فیصلے کے تحت کہ جسے عدالتی قتل کا نام دیا جاتا ہے، 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو ڈسٹرکٹ جیل راولپنڈی میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ پھانسی صبح 2 بجے دی گئی۔ یوں اس طرح ایک عظیم باب کو بند کرنے میں فوجی حکمرانوں نے اپنا کردار ادا کیا اور اپنے مغربی آقا امریکہ کو خوش کیا اور پاکستان کو۔ بھٹو شہید کی بیٹی بے نظیر بھٹو جو کہ سیاسی جانشین بھی تھی، جب والد سے ملنے جیل میں گئی اور آخری ملاقات کی تو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ان کی زبانی سنی۔ اور ہمارے اس چینل کو لائک بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے اور بھٹو کے بارے میں جو کچھ آپ نے سنا اس بارے میں اپنی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے ہمیں کمنٹ میں رائے بھی دیجئے۔ سنیے بے نظیر بھٹو کیا کہہ رہے ہیں۔ My father was very calm and he talked to family matters, he talked to party matters, and I keep seeing his face. They asked at the end of the meeting, I said that I'd like to hug my father goodbye. He'd been the president, the prime minister, he'd brought them back from the camps of India. They wouldn't even open the cell doors for me to kiss him goodbye. And then we just went back and started the countdown to death. Nobody else knew, nobody else was aware.